قارئین کے ذہنوں کو بناتے ہیں، ایک رخ پر ڈالتے ہیں. تو وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. قرآن کہتا ہے یمیت و یحیی، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے. یہاں ہے ہم خود مرتے ہیں خود زندہ رہتے ہیں. نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، اسی سے دہریت کا لفظ بنا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، دہریت. تو یہ چیزیں پہلے بھی تھیں، لیکن آج اس دنیا میں اس کا بہت رواج ہے. خاص طور پر نیوٹن کی فزکس کا جو دور تھا وہ جب آیا ہے ہندوستان میں انگریز کے ساتھ، تو پھر ہمارے ہاں وہ دانشور بھی پیدا ہوئے جنہوں نے معجزوں کا انکار کیا. یہ قوانین طبیعہ جو ہے انہیں نہیں توڑا جا سکتا. کیسے ممکن ہے آگ میں کسی انسان کو ڈالا جائے اور نہ جلائے؟ سمندر اس کی سطح جو ہے واٹر کیپس اٹس سرفیس، قانون ہے. کیسے ممکن ہے کہ کسی کا عصا پڑا اس پر اور وہ 2 لخت ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ ناممکن. تو یہ اصل میں اسی ذہنیت کی بات تھی جو آج بھی اس شکل میں سامنے آ رہی ہے کہ یہ سب جو ہے عناصر کا کھیل ہے. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، علامہ اقبال کے قول کے مطابق یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے. یہ چل رہا ہے، آپ سے آپ رواں دواں ہے. اس میں کوئی ڈیوائن، کوئی حکم، کوئی فیصلہ، کوئی امر، کوئی اذن، اس کا کوئی دخل نہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام عناصر فطرت بھی تو کسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی ہے جنہوں نے اسے سنبھالا ہوا ہے، کوئی ہے جس نے ان کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں، ان کی لگامیں کھینچ کر رکھی. وہ ذرا کسی ایک کی لگام چھوڑ دے، ڈھیلی کر دے پانی کی، تو سیلاب آ جائیں گے، طوفان آ جائیں. ہوا کی ذرا سی اگر وہ باغ ڈھیلی کر دے تو آپ کو معلوم ہے پھر دنیا کے اندر جو یہ آ رہا سونامی آ رہا ہے، یا یہ کہ ابھی قطرینہ آیا تھا، بڑے سے بڑے جو ہیں وہ طوفان باد و بارہ آتے ہیں. زمین کی ذرا تناب چھوڑ دے تو یہ زلزلہ اور کانپنا، یہ سارا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان عناصر پر بھی اس کی قدرت ہے، اسی کی طاقت ہے، وہی کنٹرول کر رہی ہے. یدبر الامر، وہ امر کی تدبیر کر رہا ہے، اور اس کا ہر فعل حکمت سے پر ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. بہرحال آیات ارضی و سماوی کے ضمن میں قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلی بات، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس لیے پیدا کیا ہے تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر کام کرنے والے. امتحان ہے. اقبال نے اس کی خوب تعبیر کی ہے اور ترجمانی کی ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اگرچہ اس کے جو نتائج نکلیں گے قیامت کے دن، ان میں یہ تقسیم کی جائے گی کہ انڈیویجول جو فیصلے ہوں گے، نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا، اور شریروں کو ان کی شرارت کی سزا، یہ قیامت کے روز ہوں گے. اور وہ خالص انڈیویجول بیسس پر ہوں گے، وہ کلیکٹیو نہیں ہوں گے کہ تمہارا تعلق فلاں قوم سے، فلاں قوم نے یہ کیا تھا لہذا تمہاری بربادی کا فیصلہ ہے، یا تم چونکہ فلاں امت سے ہو، وہ امت تو میری بڑی پیاری امت تھی لہذا تمہارے لیے تو جنت کی ریزرویشن پہلے سے موجود ہے. یہ نہیں، بلکہ انفرادی معاملہ ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. قیامت کے دن ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں انفرادی طور پر پیش ہو. تم کیا کر کے لائے؟ اس کے ضمن میں یہ نوٹ کیجئے، یہ جو محاسبہ ہوگا، جو اسیسمنٹ ہوگی، جیسے آئی ٹی او انکم ٹیکس آفیسر بیٹھ کر اسیسمنٹ کرتا ہے، اللہ کی عدالت میں جب اسیسمنٹ ہوگی تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کسی انسان کو ہم نے کیا جینز دیے تھے جو اپنے والدین سے وہ لے کر آیا تھا. یہ ظاہر بات اس کے لیے گیون ہے، اس کا اپنا چوائس تو نہیں ہے. پھر جس ماحول میں ہم نے پیدا کیا، ہم نے ہندوستان میں پیدا کیا یا انگلستان میں پیدا کیا یا کفرستان میں پیدا کیا یا اسلامستان میں پیدا کیا، یہ بھی ہمارا معاملہ ہے، ہم نے کیا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ، ان دونوں سے انسان کی شخصیت کا ایک معنوی حیولہ تیار ہوتا ہے. ان دونوں سے شاکلہ قرآن سے کہتا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ.
اب اس شاکلہ کے اندر اندر ہی انسان کر سکتا ہے جو کچھ کرے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن. آپ کتنے موٹے ہو جائیں آپ کی کھال بھی جو ہے پھیلتی جائے گی، تو آپ اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکلیں گے، شاکلہ سے باہر آپ نہیں جا سکتے. تو آپ کا جو پرٹیکولر شاکلہ تھا اس میں آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو تمہیں موقع دیے تھے، زیادہ اچھائی کے تم نے تھوڑی کی ہے، تم ناکام ہو. یا تم نے اگر کسی برے ماحول میں پرورش پائی لیکن اس ماحول میں تم نے کم برائی اختیار کی تو تمہیں اس کا کچھ نہ کچھ کریڈٹ دیا جائے گا. تو انڈیویجول حساب میں یہ سارے معاملات جو ہے وہ طے ہوں گے. البتہ اس دنیا میں کچھ لوگوں پر، خصوصاً اہل ایمان پر، جو تکالیف آتی ہیں دنیا میں آتی ہیں، اور اس کی دو کیفیت پر. ایک تو یہ ہے کہ کسی گناہ کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے، وہ تکلیف رحمت بن جاتی ہے انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے. جب وہ اس میں صبر و شکر کرتا ہے تو اس کے کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ حضور نے حدیث میں صراحت کے ساتھ فرمایا. اور دوسرے یہ آزمائش ہوتی ہے، کوئی سختی آپ پر آئی ہے، آپ کی امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہے، آپ جھیلیں، صبر کریں، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بلند کر دے گا. ہر امتحان کے بعد درجہ بدلتا ہے، درجہ اونچا ہوتا ہے. 5ویں کا امتحان دے کر 6ٹھی میں آئے، 6ٹھی کا امتحان پاس کر کے 7ویں میں آئے. تو یہ درجات جو ہیں خاص طور پر نیک کاروں کے، یہ جو ہیں بلند تر ہوتے جاتے ہیں آزمائشوں سے. اچھا ایک بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ برے بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک برا ہے، ایک بہت برا ہے، ایک بہت برا ہے، درجات سے. نیکوکار بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک نیک ہے، ایک بہت نیک ہے، ایک بہت نیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جہنم میں بھی طبقات ہیں. اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں. جنت میں بھی مراتب ہیں، مدارج ہیں. ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو دنیا میں عذاب یا سزا دس از ناٹ دی رول. انڈیویجول لیول پر سارا حساب کتاب جو ہونا ہے، جو فیصلہ ہونا ہے، وہ قیامت کے دن ہونا ہے. اور پھر ابدی عذاب یا ابدی رحمت جو ہے اس کے سائے میں انسان کو جانا ہے. البتہ دنیا میں نوٹ کیجئے اس بات کو، دنیا میں قوموں، معاشروں کے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں، اجتماعی گناہ، ان کی سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے، انڈیویجولز کی نہیں. وہ وہاں طے ہوگا. اجتماعی سزا جو ہے اجتماعی جرائم کی، کسی معاشرے میں برائی اتنی پھیل جائے کہ وہ پورے اس معاشرے کو اپنے احاطے میں لے لے. احاطت بہ خطیئتہ، سورہ بقرہ میں فرمایا. اس قدر اس کا شہرہ ہو جائے. اچھے ہوں بھی تو دبے ہوئے ہوں، خاموش ہوں، رزسٹ نہ کر پائیں، راستہ نہ روک پائیں، بلکہ ہوتے ہوتے اس درجے خوگر ہو جائے کہ ان کے اندر حمیت بھی پیدا نہ ہو، وہ نہیں عن المنکر کے لیے کوئی آمادگی پیدا نہ ہو. بہرحال ایسے معاشروں پر، ایسی قوموں پر پھر ہلاکت اور بربادی جو آتی ہے وہ اجتماعی ہوتی ہے. اور اس اجتماعی ہلاکت کے بارے میں دو باتیں نوٹ کر لیجیے. یہ بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. یہ دو الفاظ آئے ہیں. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب. یہ ہوتے اس لیے کہ جاگ جائیں لوگ، مست ہو گئے، کوئی حال مست، کوئی مال مست، یہ سب نشے میں ہے. یہ دنیا کو بڑا ثبات والی شے سمجھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی آخرت بھی ہے. وہ اس مادے کے ہی پرستار ہو گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ بھی ہے، کوئی روح بھی ہے. لہذا انہیں جوڑنے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے. تو یہ بڑے عذاب سے پہلے خاص طور پر انبیاء اور رسولوں کی طرف کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا، ان پر جب عذاب آئے، بڑا عذاب، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر انہیں جگانے کی کوشش کی گئی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم انہیں مزہ چکھائیں گے لازماً چھوٹے عذاب کا، بڑے عذاب سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ اپنی خرمستیوں سے باز آ جائیں، شاید یہ حرام خوریوں اور حرام کاریوں سے باز آ جائیں. یہ اس کے لیے جگانے والے، یہ منبہات، تنبیہات کی شکل میں
یہ ویک اپ کالز اللہ تعالیٰ دیتا ہے.